ادھر آئیے نہیں، ادھر آئیے، اس طرف ہو جائیے، اس طرف اور پیچھے اور پیچھے اور پیچھے اور پیچھے، بچے کو اٹھا خود لو اور پیچھے ہوئیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. فباب بیع الثمار قبل ان يبدو صلاحها. قال حدثنا الليث وقال الليث عن ابي الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن ابي حثمة الانصاري من بني حارثة انه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فإذا جز الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدمان أصابه مرض أصابه قشام عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فإما لا فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت رضي الله عنه لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله رواه علي بن بحر حدثنا حكام قال حدثنا عنبسة عن زكريا عن أبي زناد عن عروة عن سهل بن زيد. کہتے ہیں یہ کتاب البیوع کا 85 باب ہے، 85 نمبر کا باب ہے، اور عنوان لگایا ہے پھل کی بیع، اس میں پختگی ظاہر ہونے سے پہلے بیچنا، کھانے کے لائق ہونے سے پہلے اس کو بیچنا، ایسے وقت میں بیچنا جب کہ پھل کھانے کے لائق نہیں ہوا ہے، چھوٹا ہے، ابھی آندھی طوفان اولے گرنے کا وقت ہے، آندھیاں چلیں گی، پھل نقصان ہوں گے، ضائع ہوں گے، تو اس طریقے سے خریدار کا بڑا خسارہ ہوگا. اور اسلام نہیں چاہتا ہے کہ بائع اور مشتری دونوں کا خسارہ. آپ پوچھیں گے کہ بائع کا خسارہ کیسے ہوگا؟ بائع کا خسارہ اس لیے ہوگا کہ وہ حرام مال کھا رہا ہے، اس نے اپنے بھائی کے ہاتھ مال بیچ دیا جبکہ اس کو بیچنا نہیں چاہیے تھا، تو وہ قیمت اس کے لیے حرام ہو گئی. اور مشتری کا فائدہ یوں ہوگا کہ وہ نقصان سے بچ جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کی روشنی میں امام بخاری باب قائم کر رہے ہیں کہ پختگی ظاہر ہونے سے پہلے، پھل کھائے جانے کے لائق ہونے سے پہلے اس کے بیچنے کا کیا حکم ہے. اور اس میں جو روایت لائے ہیں، لیث نے کہا ابو الزناد سے، دوسری جگہ یہ سند متصل بھی آئی ہے، تو کہا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پھلوں کی بیع کیا کرتے تھے. جیسے آج بھی ہم لوگ کے یہاں باغات میں آم ہے تو ہم آم کی بیع کرتے ہیں، لیچی کی بیع کرتے ہیں، کچے پھلوں کی بیع کرتے ہیں. فَإِذَا جَزَّ النَّاسِ، جب لوگ اس پھل کو توڑتے، خریدار جب اس کو توڑتا، اور خریدار بہت ممکن ہے کہ خریدنے کے وقت، باغ کو خریدنے کے وقت کچھ لوگوں سے قرض لیے ہوتا پیسہ کہ لاؤ ہم باغ خرید رہے ہیں اور جب ہمارا پھل بکے گا تو تم کو پیسے دوں گا. تو جب پھل ٹوٹتا تو قرض دار حضرات تقاضا کرنے کے لیے آ جاتے کہ بھئی پیسے دو. تو مشتری کہتا، باغ خریدنے والا، کہ اس کے پھل کو دمان اور قشام جیسی بیماریاں لگی ہیں اور پھل ہمارا خراب ہو گیا. یہ پھلوں میں لگنے والی بیماریوں کے نام ہیں کہ کھجور میں جیسے ہی خوشہ نکلا وہ متعفن کالا بدبودار تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پھل سڑ گیا. اور کچھ کوشام نام کی ایک بیماری ہوتی ہے جس سے وہ پھل رطب بھی نہیں ہوتا تو تمڑ کیا بنے گا، سمجھا کہ نہیں؟ وہ کڑا ہی رہتا ہے، بلح رہتا ہے، بہت سخت رہتا ہے ابتدائی مرحلے میں، اسی وقت وہ جھڑ جاتا ہے، گر جاتا ہے. اس طرح کی بیماریاں پھلوں کو لگی ہیں اور وہ سب اکثر ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، کچھ بھی نہیں بچا، تھوڑا سا بچا. یہ باتیں کہہ کر کے وہ قرض داروں کو ٹھہرانا چاہتے کہ کچھ مدت دو، اگلے سال تک کا انتظار کرو. تو
تو پھر کہا سنی ہوتی کہ نہیں تم نے اسی موسم کے لیے قرض لیا تھا، اب پھر اگلے سال کے لیے ٹھہرا رہے ہو، میں اتنی مدت نہیں ٹھہرتا، میرے پیسے واپس کرو۔ جب بہت زیادہ اس معاملے میں جھگڑا ہوا لوگوں کا تو مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچا۔ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جھگڑے نہ ہوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے جھگڑے نہ ہوں تو اس کی سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ پھل کی بیع و شرع، بیچنا اور خریدنا بند کرو یہاں تک کہ پھل میں پختگی ظاہر ہو جائے، پھل کھانے کے لائق ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مشورہ کے دیا تھا تاکہ اس طریقے سے پھل کے ضیاع کے بعد مشتری جو ہزاروں لاکھوں کے گھاٹے کا شکار ہوتا ہے وہ نہ ہو سکے۔ ان کی خصومت کو دیکھتے ہوئے، ان کے زیادہ جھگڑوں کو، کثرت سے پیدا ہونے والی نزاعات اور جھگڑوں کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مشورہ کے یہ بات کہی۔ آگے اس کے بعد زید بن ثابت کاروباری آدمی تھے، باغات خریدتے تھے، ان کے اپنے بھی باغات تھے، ان کو تجربہ ہے کہ باغات میں پھل کھجور وغیرہ کے کب پکنے شروع ہوتے ہیں؟ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے، فجر کے وقت میں ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ فجر کی نماز میں جب آپ جگیں گے تو پورا دیکھیں گے ایک دم روشن ستارہ ہوتا ہے، چاند جہاں پہ ہوتا ہے اس کے بالکل بغل میں روشن ستارہ ہوتا ہے، ثریا ستارہ خوب چمکتا ہے، اور وہ گرمی کے موسم کی ابتدا میں طلوع ہوتا ہے۔ گرمی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے وہ شروع ہوتا ہے، اور وہ علامت ہوتی ہے کہ اب پھل پکنے کے قریب ہے۔ اب ثریا ستارے کا طلوع گویا پھل کے پکنے کا زمانہ ہوتا ہے، اور آہتوں اور بیماریوں کے ختم ہونے کا زمانہ ہوتا ہے کہ اب پھلوں کی بیماریاں ختم ہوں گی اور پھل اب پکنے لگے گا۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا، بعض روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ آہات بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو کرونا کال میں لوگوں نے کہا تھا کرونا کے زمانے میں کہ ثریا نکلا ہے نا 15 مئی کو ختم ہو جاتے ہوں، بیماریاں کرونا کی چلی جاتی۔ وہ گرمی میں کیا سردی میں بھی باقی رہی، ثریا کے نکلنے کے بعد بھی رہی، اور آج کل کے دنوں میں یاد کیجئے 2020 کے سال کو، 2021 کے سال کو، تو اس وقت پک پر تھا معاملہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس سال اللہ نے اس فتنے سے ہم لوگوں کو بچا رکھا ہے، اس بیماری سے بچا رکھا ہے کہ اتنے سارے لوگ ہم لوگ بیٹھ کے یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، باجماعت تراویح پڑھ رہے ہیں، درس لے رہے ہیں، سمجھا کے۔ تو کتنے ستارے ثریا نکلے اور گئے لیکن بیماری نہیں گئی۔ اصل میں جو بیماری ختم ہوتی ہے وہ پھلوں کی بیماری ہے، پھلوں سے بیماری کے زمانے ختم ہو جاتے ہیں، اور پھل اس زمانے میں کھجور وغیرہ کے پکڑے لگتے ہیں۔ تو اب جو ہے پیلا پھل آ جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے، تو یہ لالی اور پیلا پن تھوڑا ہرا بھی ہے، تھوڑا لال بھی ہے، کچھ حصہ کچھ ہرا ہے، کچھ پیلا سا ہے، کچھ ہرا ہے۔ پھل کی جو اپنی رنگ ہوتی ہے، اپنا کلر ہوتا ہے، تو یہ گویا علامت ہے کہ وہ پھل اب پکنے کے قریب ہے، سمجھا؟ تو اگر چاہتے ہو کہ پھلوں کے سلسلے میں جھگڑے نہ ہوں اور چونا نہ لگے اور ہزاروں کا گھاٹا نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ تم لوگ پھل کی بیع مت کرو پکنے سے پہلے۔ جب وہ پکنے لگے تو اس کی قیمت جو ہوتی ہے وہ لو، اور اس کے بعد اس کو بیچو، سمجھا کہ نہیں؟ ضرورت کے مطابق حساب سے تھوڑا تھوڑا توڑو، مارکیٹ میں لانے کے حساب سے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ کئی ایکڑ کا باغ خریدا ہے تو باغ والا آج اگر پھل کی بیع کرتا ہے تو کہے کل کا کل توڑو، پرسوں کا پرسوں توڑو، نہیں۔ عرف عام میں ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی پھل خریدتا ہے تو ایک ہفتے میں، 15 دن میں، 1 مہینے کے اندر میں وہ باغ کو خالی کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا اس میں سے توڑ کر کے مارکیٹ میں لاتا ہے۔ تو یہ شرط انڈرسٹوڈ ہے عرف عام کے اعتبار سے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے کھیت کو اور باغات کو استعمال کر رہا ہے، اب پھل بڑھے گا نہیں۔ جب ثریا ستارہ طلوع ہو جاتا ہے اور پھل میں پختگی ظاہر ہونے لگتی ہے تو پھل کا سائز اب نہیں بڑھتا۔ تو اب ایسا نہیں کہ تمہارے پیڑ کی طاقت اور زمین کی طاقت سے پھل کا سائز بڑھے گا، اب پھل صرف پکے گا، اس پہ دھوپ لگے گی، پھل پکے گا اور ضرورت کے مطابق توڑے گا۔ ایک مرتبہ کیسے توڑ لیتا، 10 لاڑیاں لے آتا، قیمت اس کو نہیں ملے گی، تو تھوڑا تھوڑا پھل توڑتا ہے، ایک لاڑی میں ایک ٹرک لیتا ہے، بازار میں لا کر کے اپنا آم وہ بیچتا ہے۔ تو 10 دن، 15 دن، اگر 20 دن، 1 مہینہ اگر عرف اور عادت کے مطابق خریدار کا پھل تمہارے درخت میں لگا ہوا ہے اور پھل پکنے سے پہلے یا پکنے کے وقت اس نے خریدا ہے تو وہ آپ کو اتنی مدت دینی پڑے گی اس کو، اور انشاءاللہ ایسے وقت میں اس کو گھاٹا نہیں ہوگا، وہ اپنے تمام قرضداروں کو
دے دے گا اور آپ کے لیے بھی پیسہ حلال ہو جائے گا، کیونکہ آگے روایت آ رہی ہے کہ جن لوگوں نے پھل خریدا ہے پکنے سے پہلے اور بیچا ہے، ابھی جب وہ چھوٹا تھا، دانا تھا چھوٹا، سمجھا کہ نہیں، ابھی بہت سی آفتوں کا زمانہ گزرنا ہے اور تب بیچ دیا، خریدار کو بہت گھاٹا لگا، بہت کنگال ہو گیا۔ ہاں اگر کوئی چھوٹا پھل خریدے اور شرط ہو کے کاٹ لیں گے ہم کو اس چھوٹے پھل کی ہی ضرورت ہے، ممکن ہے کہ ہم کھٹائی بنائیں اس کی، اچار بنائیں ہم اس کا، کچھ اور دوا میں ہم استعمال کریں، کچھ کریں، تو اگر یہ مطلب ہے کہ اسی وقت بولو اس وقت کی قیمت ہے، میں کل سے اس کو توڑنا شروع کروں گا، مجھے اسی طرح کے پھل چاہیے، تب تو کوئی بات ہی نہیں۔ لیکن پھل اتنے چھوٹے سائز میں لیں گے اور اتنا بڑا سائز کا ہوگا جب وہ پکنے والا ہوگا، تو اس 2 مہینے کی مدت میں بہت سارے آفتوں کے زمانے گزریں گے اور پھل بڑا خراب ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بیع سے منع کیا ہے، اور صحیح قول یہ ہے کہ اس طرح کی بیع ناجائز اور حرام ہے جو پھل کے پکنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ اسی مفہوم کی روایت نیچے عبداللہ بن عمر سے بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ اس کے اندر پختگی ظاہر ہو جانے، یبدوا یعنی یظہر صلاحھا اے صلاحیتھا للعقل، کھانے کے لائق ہو جانے لگے۔ بائع اور مشتری دونوں کو روکا، بیچنے والے کو بھی خریدنے والے کو بھی۔ اور تیسری حدیث اسی باب میں حدثنا ابن مقاتل کی سند سے امام بخاری انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے لا رہے ہیں۔ پہلی حدیث زید بن ثابت سے تھی، دوسری حدیث عبداللہ بن عمر سے، تیسری حدیث حضرت انس بن مالک سے تھی، جس کا انصاریوں میں بہت زیادہ باب تھا، مال کے اعتبار سے بہت زیادہ مال تھا ان کے پاس، انصاریوں کے پاس، ابن حضرت انس کے پاس بہت زیادہ باب تھا۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کھجور کے پھل کو بیچا جائے یہاں تک کہ اس میں پختگی ظاہر ہو جائے، وہ پکنے کے قریب ہو جائے۔ اور چوتھی حدیث اس بات میں آئی ہے، حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن سعید عن سلیم بن حیان عن حدثنا سعید بن میناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قال نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان تباع الثمرة حتى تشقى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پھل کی بیع کرنے سے یہاں تک کہ اشقاح ہو جائے۔ تشقاح اور اشقاح کیا ہے؟ پوچھا گیا، کہا تحمار و تصفار و یوکل منہا، پیلا ہو جائے، لال ہو جائے، کھانے کے قابل ہو جائے۔ تو ان تمام روایتوں سے آپ کو سمجھ میں آیا کہ پھل کی بیع پکنا شروع ہونے سے پہلے بیچنا ناجائز ہے۔ اسی طرح کی بیع آپ نے فرمائی ہے، یہ جو 86واں باب آیا ہے 86 باب، وہ بھی یہی ہے، باب بیع النخل قبل ان یبدو صلاحھا، کھجور کی بیع کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جب تک کہ اس میں پختگی ظاہر نہ ہو۔ امام بخاری علی بن حیثم سے روایت کرتے ہیں، روایت حضرت انس بن مالک کی ہے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کی بیع کرنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ پختگی ظاہر ہو جائے، کھجور کی بیع کرنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ زہب ہو جائے، یز ہوا یعنی یحمار و یصفار، زرد ہو جائے اور پیلا ہو جائے۔ اب یہ ایک حدیث دیکھیے، اس میں نئے مسئلے کی وضاحت ہوگی۔ باب اذا باع الثمار قبل ان یبدو صلاحھا، اگر کسی نے پھل بیچ دیا پختگی ظاہر ہونے سے پہلے، ثم اصابته عاہۃ، پھر اس پھل کو بیماریاں لگی، آفت لگی، فہو من البائع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری باب باندھ رہے ہیں کہ وہ نقصان بائع سے لے کے، جتنا نقصان ہوا ہے اتنا نقصان اس کی بھرپائی زمان اور اس کا تاوان بائع کو دینا پڑے گا۔ اب دیکھیے حدیث، اس میں ایک نئی بات معلوم ہوئی کہ اگر پھل میں پختگی ظاہر ہونے سے پہلے آپ نے بیچ دیا تو جتنا کچھ نقصان ہوا ہے اس نقصان کی بھرپائی کرنی ہوگی، مشتری کو اتنا پیسہ واپس کرنا پڑے گا۔ بہت انصاف کی بات ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل له وما تزهي قال حتى تحمر۔ بات تو وہی ہوئی اب تک کہ پھل بیچنے سے منع کیا یہاں تک کہ وہ پکنے لگے، پکنے کا ہوتا ہے کہ لال ہو جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا ارأیت امن اذا منع اللہ الثمرۃ، کیا خیال ہے تمہارا، کیسا دیکھتے ہو اگر پھل اللہ روک دے، پھل گرا دے، پھل کو پکنے ہی نہ دے، آفتوں سے گزر جائے، بما یاخذ احدکم مال اخی، تو کس بنیاد پر تم اپنے بھائی کا مال لے رہے ہو، قیمت کیسے حلال تم نے کر لیا؟ یہ ڈانٹ ہے، پھٹکار ہے آپ کی
کہ کیوں تم نے ایسا لیا. کتنے لوگ ہوتے پھل آنے سے پہلے ہی بے کر لیتے, سمجھا کہ جب اس کے اندر ابھی پھول کلگی لگ رہی ہوتی ہے, منجر آ رہا ہوتا ہے, چھوٹا چھوٹا بھی نکلتا ہے, وہ بہت چھوٹا پھل ہوتا ہے, اسی وقت اس کی بے کرتے ہیں. ایک آندھی آتی ہے سب کو گرا کے ختم کر دیتی ہے. جھاڑ کے ساتھ نہیں بیچتے. جھاڑ اگر بیچتے ہیں تو جھاڑ ہم نے خرید لیا اور ایک شرط لگا دی کہ تمہارے یہاں 3 مہینہ کے لیے ہمارا پیڑ رہے گا. جھاڑ نہیں, پھل کی بے. صرف پھل کے اندر ابھی پھل پکتا جب نکلتا ہے تو دیکھتے نہیں بھائی اس کے اندر کچھ آتی ہے, علامت آتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں تم لوگوں کے یہاں آم کا جو پھل آتا ہے, وہ جو نکلتا ہے اس کا پھول نکلتا ہے, پھر اس میں چھوٹے 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 دانے بنتے ہیں. پھول ہاں, تو ابھی پھول آیا ہے جی, ابھی وہ پھول آیا ہے. یا چھوٹے چھوٹے دانے مٹر کے دانے کے برابر بنے ہیں وہ پھول, اور تم نے اس کی بے کر دی. اگر وہ پھل نہیں رکا, جھڑ گیا, سب ختم ہو گیا, تو کیا کرو گے؟ منع اللہ ثمر, اگر اللہ تعالیٰ نے پھل نہیں دیا تو کیوں تم اپنے بھائی کا مال لے کر کے گھر میں داخل کر دیا ہے, حساب کتاب پیسہ لے لیا, اب جانے خریدار. گھاٹا ہوتا ہے خریدار کا, کوئی بھی بائے واپس نہیں کرتا بے ایمان سے, الا من رحم اللہ. تو اس لیے بیچو ہی مت, پھل رہنے دو, نگرانی کرو. جب پھل بڑا ہو جائے, پکنے کے قریب ہو جائے, اس کے بعد خریداروں کو کہو. ابھی بات نہیں کرتے بھائی, ارے ہمارا گھاٹا ہوگا تو ہوگا, آپ کو نہیں بیچتا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے منع فرمایا ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی استعمال حتیٰ یبدو اثرا, جب تک یہ پکنے نہیں لگے گا اس وقت تک بیچنے سے ہم کو نے منع کیا ہے. اور یہ حرمت کی دلیل ہے ممانعت, کیونکہ یہ نقصان کا سبب ہے. کیوں دوسرے کا بھائی کا خریدار کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہو؟ دوسری روایت ہے قال لیس قال حدثنا یونس عن ابن شهاب لو ان رجلا ابتاع ثمرا قبل ان يبدو صلاح, اگر کوئی شخص کسی کا پھل خریدتا ہے پکنے سے پہلے, پھر اس کو بیماری لاحق ہوتی ہے, پھل گر جاتا ہے, کان ما اصابه ربه, تو باغ والا اس کا ہر جانا بڑھے گا, باغ والا ہر جانا دے گا. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا لا تبتعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها, پھل بے پختگی ظاہر ہونے سے پہلے نہ بیچو. ولا تبيعوا الثمر بالثمر, اور جو پھل میں درخت لگا ہوا ہے, درخت میں جو پھل لگا ہوا ہے, درخت میں جو پھل لگا ہوا ہے وہ ثمرہ ہے, اور تمر ہے وہ جو نیچے ہے. تو ثمر کو تمر سے اندازہ کر کے نہ بیچو. یہ بھائی کیا کون سی بھائی کہلائے گی؟ مزابنہ. یہ جائز نہیں ہے جو کل آپ نے پڑھا تھا, ایسا نہ کرو. لیکن اگر کسی کو رطب کھانا ہے اور پیسے نہیں ہیں خریدنے کے لیے, تو وہ 5 وسق یعنی کہ 9 کنٹل تک وہ پھل رطب خرید سکتا ہے, اور اپنے پاس سے ٹوٹا ہوا پھل کھجور کا دے سکتا ہے, جو کل آپ نے پڑھا تھا. تو یہ ایک بات آئی. اور اس میں ایک باب اور لائے ہیں جو ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ کھانا یا غلہ ادھار خریدا جا سکتا ہے. وہ ادھار بھی چلے گا اور روپے سے نقد بھی چلے گا, اور جو بھی بھاؤ ہو اس میں دونوں چلے گا, کیونکہ روپے کے عوض غلہ بک رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث کو اما عائشہ کی روایت کو بیان کیا ہے. امام بخاری نے یہاں دوسری سند سے حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی حدثنا الاعمش قال ذکرنا عند ابراہیم الرہن فی السلف. قرض اگر کسی سے لیتے ہیں تو گارنٹی کے لیے کوئی سامان اس قرض دینے والے کو, ادھار دینے والے کو ہم رکھ دیں کہ اگر ہم نہیں چکا سکے تو اس کو وہ بیچ کر کے اپنا پیسہ لے لیتا, اور اگر فاضل بچتا تو ہماری طرف واپس کر دیتا ہے. تو قرض کے اوپر کوئی چیز گارنٹی کے لیے رکھنا. تو یہودیوں نے کہا کہ آپ کو اگر ہم غلہ دیں گے تو کچھ آپ کو رکھنا پڑے گا. تو کہا کوئی حرج نہیں. چنانچہ حضرت عائشہ کی روایت انہوں نے بیان کی ہے, ابراہیم نخعی نے, کہ حضرت ہم سے بیان کیا اسود نے, اور اسود جو ابن مسعود کے شاگرد ہیں, اسود بن یزید, وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کھانا خریدا تھا 30 سا جو الی اجلین, ایک مدت کے لیے, اور اس قرض کے اوپر آپ نے گارنٹی کے لیے اپنی زرہ کو گروی رکھا تھا. سمجھا؟ اور اب اس کے بعد ایک حدیث اور پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ سوال جواب کے ساتھ جوڑیں گے. یہ جو ایک حدیث ہے 89 نمبر کی, اس کے اندر یہ کہ اگر کسی کے پاس کھجور ہے, کسی کے پاس عمدہ کھجور ہے, اور ہم کھجور سے عمدہ کھجور کو خریدنا چاہتے ہیں, سمجھا, تو ہم سود سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو سیدھا سا جواب آپ ہی لوگ دے دیجیے گا جو حدیث میں موجود ہے, کہ اگر کھجور سے کھجور کو بیچیں گے تو برابر بیچنا ہوگی, کیونکہ ایک ہی طرح کا پھل ہے کھجور.
یہ الگ بات ہے کہ وہ کوالٹی اچھی ہے ادھر کوالٹی اچھی ردی سب مل کے، لیکن اگر کھجور کھجور سے بکے گا تمر و تمر، کھجور کھجور سے مثلاً بے مثلاً یدن بے یدن، برابر برابر اور نقد نقد، گیو اینڈ ٹیک، ہاتھ و ہاتھ ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ سامنے والے جس کی کھجور عمدہ قسم کی ایک طرح کی کھجور ہے وہ ایسا کام نہیں کرے گا، تو اس کے لیے کیا جائز ہے؟ بہتر کہ ردی کھجور والا اس کو بیچ لے، اب بیچنے کے بعد قیمت سے عمدہ خرید لے، جس کو عمدہ کھجور جس کو کھانا چاہتا ہے سود سے بچ جائے گا۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدثنا قتیبہ عن مالک عن عبد الحمید الى ابی سعید الخدری و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دو صحابی سے روایت ہے، ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر ایک شخص کو عامل بنایا۔ عامل وہ ہوتا ہے جو صدقہ کا مال لے کر کے آتا ہے، صدقہ وصولنے کے لیے عامل بنایا۔ اس کا نام مسلم میں آیا ہے سواد بن غزیہ۔ سواد بن غزیہ نام کے آدمی کو خیبر سے محصول اور زکوٰۃ کی رقم لینے کے لیے بھیجی۔ فجاء بتمر جنیب، انتہائی عمدہ کھجور لے کر کے یہ آئے مدینہ۔ جنیب بولے تو طیب، عمدہ اعلیٰ قسم کی کھجور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کل تمر خیبر ہکذا، کیا خیبر کی تمام کھجوریں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ یعنی کہ اتنا بڑا خیبر ہے، باغ ہے تو مختلف ہوں گے نا، یہ ایک طرح کا ایک دم عمدہ کھجور؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم ایک سا یہ والا لیتے ہیں اور 2 سا دوسرا والا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو مجموعے کھجور ہوتی ہے مختلف کوالٹی کی، اس کا 2 سا دے دیا، 2 نپنا دے دیا، تو عمدہ کھجور ایک طرح کی ایک نپنا لیا۔ کسی سے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی 3 نپنا دیں گے تو 2 نپنا آپ سے لیں گے، یعنی 1.5 1.5 کے حساب سے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں 2 نپنا تم دو تو 1 نپنا ہم دیتے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں ہم 1 سا دے کر یہ والا 2 سا دے کر کے ہم اپنا والا یہ والا 1 سا لیتے ہیں اچھا والا، اور کبھی 3 سا ہم دیتے ہیں مختلف کھجور، مکسڈ کھجور، تو ہم یہ ایک طرح کا کھجور 2 سا لیتے ہیں، 3 سا دے کر 2 سا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعل، ایسا ہرگز مت کرو، ایسا ہرگز مت کرو، لا تفعل۔ اور یہی بات بلال کی روایت میں بھی ہے مسلم کے اندر کہ بلال بردی کھجور عمدہ کھجور لے کر کے آئے۔ کہا بلال یہ کیسا لے کر آئے گے؟ کہا یا رسول اللہ یہ 2 سا دیتے ہیں تو یہ والا اچھا والا 1 سا دیتے ہیں۔ آپ نے کہا واہ اوفو، کلمہ توجہ تکلیف کا اظہار کیا، اوفو یہ کیا کیا تم نے، عین الربا، عین الربا، یہ تو کھلا ہوا سود ہے، کھلا ہوا سود۔ تم مجموعے کھجور کو بیچ دیا کرو دینار و درہم کے عوض، اور ٹکے پیسے سے عمدہ کھجور خریدا کرو۔ یہاں بھی آپ نے وہی کہا، یہ 2 الگ الگ واقعہ ہے، سواد بن غزیہ کا اور بلال کا واقعہ الگ الگ ہے۔ کہا بیع الجمع بالدراہم، مجموعہ کھجور کو جس میں کئی طرح کے کھجور تمہارے ساتھ بک رہے ہیں ان کو پیسے سے بیچ دو، ثم ابتع بالدراہم جنیبا، اور پھر درہموں کے عوض اچھا کھجور خریدو۔ چاول سے بکتا، برابر بکتا۔ تمہارے پاس باسمتی ہے، ادھر سرکار کی طرف سے ملا ہوا مکس چاول ہے، گلتا ہے کبھی نہیں گلتا ہے، پکانے میں کڑا رہتا ہے، کچھ پتھر ملے ہوئے ہیں، یہ 10 روپے ملتا ہے، 5 روپے سرکار سے ملتا ہے، 10 روپے 15 روپے تم اس کو بیچ دیتے ہو، اور وہ باسمتی رائس ہے وہ 150 200 125 روپے کی ہے۔ تو ایسی صورت میں چاول سے اگر بکتا ہے تو برابر، اور ظاہر ہے کہ کوئی آدمی بیوقوف ایسی غلطی نہیں کرے گا، تو ایسا نہیں کہ تم 2 کلو دے دو، 3 کلو دے دو، 4 کلو دے دو اور ادھر سے 1 کلو لو، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ 4 کلو دے کر 1 کلو نہیں لیں گے، 1 کلو دے کر ہی 1 کلو لیں گے، الا یہ کہ اپنے 4 کلو 8 کلو کو بیچو، اس کی قیمت آوے، پھر اچھا چاول خریدو پیسے سے۔ انشاءاللہ تعالی غلوں کے اندر ہم جنس غلے سے ایک غلے کو اسی طرح کے غلے سے فاضل بیچنے سے کی صورت میں جو سود بنتا ہے، اس سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ آپ اپنے ردی مال کو پیسے سے بیچ دیں اور پھر عمدہ مال پیسے سے خریدیں، اور اس طریقے سے سودی کاروبار سے بچ جائیں۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔ چلیے الحمدللہ 15 منٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے، کوئی ضروری سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، زور سے بولیے۔
نفل نمازوں میں قنوت نازلہ نہیں پڑھ سکتے، فرائض میں پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مصیبت کے وقت میں، آفتوں کے وقت میں، جب مسلمانوں پر کوئی ستم ہوتا کہیں، تو ایسے وقت میں آپ فرض نمازوں کے اندر، پانچوں وقت کی فرض نمازوں کے اندر یا جہری نمازوں کے اندر، مغرب عشاء فجر میں آپ آخری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھا کرتے، بآواز بلند پڑھتے، جمع کا صیغہ کے ساتھ پڑھتے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر کلہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، تو جمع کے صیغے کے ساتھ پڑھتے اور اس پر صحابہ کرام آمین 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 کہتے۔ بائر رزق لینے کے لیے تیار ہے کہ بائر رزق لینے کے لیے تیار ہے کہ پھل کیسا خراب ہوا تو بھی میرا نقصان، اچھا ہوا تو بھی میرا فائدہ ہے نا؟ نہیں ہوگا جائز، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ابھی تو رزق لے لیتے لیکن بعد میں سر پکڑ کے روتے۔ فائدہ بھی تو اس کا خراب ہو سکتا ہے تو پیداوار حرام ہوگی نا اس کی، جس نے لیا ہے وہ بیع ناجائز کیا اس نے، تو بائع کو بھی چاہیے کہ اپنی کمائی حلال کرے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بما یستحل مال اخیہ بغیر حق، گویا ظلم ناجائز تم اپنے بھائی کا مال لے رہا ہے، وہ مال تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ کب؟ جبکہ پھل میں پختگی ظاہر ہونے سے پہلے بیچے۔ اچھا، پھل میں پختگی ظاہر ہو گئی اور اب وہ 10 دن میں توڑے گا، 5 دن میں توڑے گا، اس میں ایک آفت آئی اور اس کا پھل خراب ہو گیا، تو بھی مالک اور امام احمد کہتے ہیں کہ بھرپائی دو، لیکن امام شافعی اور حنفیہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو اس صورت میں ہے جب کہ پھل میں پختگی ظاہر ہونے سے پہلے بیچا ہو۔ جب پھل میں بھی ظاہر ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کرنے کی اجازت ہی دی ہے، تو بیع کے اندر نقصان تو لگا ہی ہوا ہے، تو اس لیے اب جب کہ کچھ نقصان ہوگا تو وہ مشتری کا ہوگا، لیکن پھل میں پختگی ظاہر ہونے سے پہلے اگر بیچتے ہو تو ایسی صورت میں اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان بائع کو بیئر کرنا ہوگا۔ حافظ صاحب نے آہستہ سے پوچھا کہ قنوت وتر میں کیا کریں، جمع کا صیغہ پڑھیں کہ واحد کا صیغہ پڑھیں؟ تو جو روایت ابو داؤد ترمذی میں آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی کو سکھایا تھا، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی قنوت الوتر، تو کہا اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ واحد متکلم کے صیغے کے ساتھ آپ نے ایک شخص کو سکھایا، اپنے نواسے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت وتر میں کیا پڑھا ہے اس کا ثبوت نہیں، تو انڈیویجولی ایک آدمی کو سکھایا وہ پڑھے تو اللہم اہدنی پڑھے، لیکن بحقی میں روایت آئی ہے کہ آپ نے اہدنا کہا ہے، اور اسی طریقے سے قنوت نازلہ جو قنوت ہی کی قسم میں ہے اس کے اندر بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ امام اگر ہو تو اس کو جمع کا صیغہ پڑھنا چاہیے، اور منفرد اگر پڑھتا ہو تو اہدنی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر امام بھی اہدنی پڑھتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور آپ لوگ بھی اس کلمے کو دوہرائیے تو ہر کوئی پڑھنے والا ہو جائے گا، کیونکہ 5 ہی کلمے دعائیہ ہیں، باقی کلمے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف۔ اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت، جو دیا ہے اللہ تو نے ہم کو مال، اولاد، علم، بیوی، بچے سب میں برکت دے، وقینی شر ما قضیت، اور ہم کو بچا اس شر سے جس کا تو نے فیصلہ کیا۔ فیصلے میں اللہ کے شر نہیں ہے، اللہ کے شر فیصلے کے نتیجے میں جو شر ادھر مخلوق پیدا ہوتا ہے، شر جو پیدا ہوتا ہے اس شر سے ہم کو شکار مت کر۔ یہ 5 ہی کلمے دعا کے، اور اس کے بعد تو باقی تو توصیف اور تعریف اور توصیفی کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ تو جس کو دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جس کو تو روکے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، جس کو تو ذلیل کرے وہ عزت دار نہیں ہو سکتا، جس کو تو عزت دار بنائے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اس پر آمین کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ مقتدی حضرات بھی ان کلمات کو دہرائیں، اور اس سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جن کو دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں، کم پڑھے جو لکھے لوگ ہیں، وہ سنتے سنتے امام کے پیچھے پڑھتے پڑھتے الحمدللہ ان کو یاد ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔